خوش آمدید. دنیا اس وقت ایک عجیب و غریب نقشہ پیش کر رہی ہے. اس طرح کے مناظر حالیہ تاریخ میں نہیں دیکھے گئے ہوں گے جب امریکہ کا صدر, جو دنیا کا طاقتور ترین آدمی سمجھا جاتا ہے, رائٹلی سو, وہ کچھ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے جو کہ انبلیویبل ہے. کبھی وہ وینزویلا کے صدر کو اس کی اہلیہ سمیت بیڈ روم سے اٹھا کے لے کے آتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ یار اب یہ تو اس کا تو تیل ہمیں ہی سنبھالنا پڑے گا, اب کیا کریں. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اس کا جو منی ہے نا, اس کے جو پیسے ہیں نا, یہ ول بی مانیٹرڈ بائی می, وہ میں لگاؤں گا اس کو وینزویلا کے عوام پہ لگاؤں گا, اور اب اپنی عوام پہ بھی لگاؤں گا, امریکی عوام پہ لگاؤں گا. کبھی وہ کہتا ہے میں یار ایران کے لوگوں تم لوگ ذرا ٹیک اوور کرو نا انسٹیٹیوٹس کو یار, اور نام نوٹ کر کے رکھو کون کون تنگ کر رہا ہے تم لوگوں کو, تو بتاتا ہوں سبق. رستے میں آ رہے ہیں, بیڑا مجھے یاد آ گیا امریکہ کا, نہیں بیڑی بیڑا, ہم آ رہے ہیں. پھر وہ کہتا ہے اچھا وصل نا, کل 800 پھانسیاں دینے والے تھے ایران والے, اب کینسل کر دیے, تو ہم نے حملہ کینسل کر دیا. پھر وہ کبھی کہتا ہے کہ یار میرے لیے کوئی نا, میرے لیے میں خود ہی اپنے آپ کو روک سکتا ہوں بھائی, باقی یہ انٹرنیشنل لا وہ یہ باتیں نہیں کرو میرے ساتھ یار. اس کا وائس پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ یار مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اقوام متحدہ کیا کہہ رہی ہے وینزویلا, ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ منشیات لاتا ہے آدمی ہمارے ملک میں, تو ہم نے کر لیا یار, بس ختم کرو. ابھی ورلڈ اکنامک فورم ہو رہا ہے ڈیوس میں, تو وہاں عجیب ایک تماشا لگا ہوا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے نیتن یاہو کو کہا ہے, اگین ظاہر الفاظ و انداز میرے, لیکن وہ ان واٹ ایور ورڈس کہہ یہی رہے کہ میں نے نیتن یاہو کہا کہ تم کیا آئرن ڈوم چیختے رہتے ہو بھائی, یہ میں نے دیا ہے, ہم نے دیا ہے تمہیں, کیا تم اس پہ اتراتے پھرتے ہو کہ یہ کیا ہم نے کیا. کبھی وہ فرانس کے صدر کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک تو وہ کہتا ہے گرین لینڈ مجھے چاہیے, دے دو مجھے یار, ایک ملک چاہیے مجھے چھوٹا سا ہے, دے دو یار, کیا ہے, ایک حصہ ہی ہے نا, ٹکڑا ہے. آج تھوڑی دیر پہلے اس نے کہا کہ ایک برف کا ٹکڑا مانگ رہا ہوں میں, جو ہم چاہتے تو دیتے ہی نا, تو ہم مانگ, یا ہاں بولو یا نہ بولو, ہاں بولو گے اپریشیٹ کروں گا, نہ بولو گے یاد رکھوں گا, نہیں دیا, برف کا ٹکڑا مانگ رہے ہو, دے دو یار, گرین لینڈ چاہیے مجھے تو دے دو, کیوں نہیں دے رہے ہو. کبھی وہ کہتا ہے میکرون کے بارے میں, تو اسے پوچھا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چلو جو بھی ہے, لیکن ابھی اس نے کون سا زیادہ عرصہ اقتدار میں رہنا ہے, ابھی چھوڑو بس, کیا ابھی. کبھی وہ کہتا ہے کہ یہ فرانس کا یہ میکرون ہو یا برطانیہ کا, یہ برے اچھے لوگ ہیں, یہ وزیر اچھے ہیں. اچھا میرے سامنے ہوتے تو انسان بھی بنے رہتے ہیں, یہ جملہ میں نے کہا, انہوں نے نہیں کہا, لیکن وہ ان کا مطلب یہی لگ رہا تھا ان کے اسٹائل سے کہ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں اچھے خاصے ہوتے ہیں. جب میں سامنے نہیں ہوتا ہوں تو پتہ نہیں نو کیا ہو جاتا ہے. کبھی وہ تصویریں پوسٹ کرتا ہے کہ میں کینیڈا پہ چڑھ دوڑا ہوں, میں گرین لینڈ پہ جھنڈا لگا دیا امریکہ کا. یہ ایک عجیب صورتحال ہے, اور اس صورتحال میں وہ پاکستان بھارت جنگ کا تذکرہ کرنا بھی نہیں بھولتا کہ یہ ان کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اتنا بندہ مر جاتا اگر میں نہیں کرتا. اچھا نوبل نہ دینے پہ سر الگ ناراض ہیں کہ یار تم لوگ, پھر ٹھیک ہے, پھر اینج تھے, پھر اینج صحیح, پھر میں بھی نہیں سوچتا امن کے بارے میں, چونکہ میں نے کہا تھا تو نہیں دیا نا مجھے, تو ٹھیک ہے. کبھی اقوام متحدہ میں کھڑے رہے, کہتا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا, میں کر رہا ہوں سارا کچھ. اب تازہ ترین یہ ہے کہ غزہ میں ساری کی ساری صورتحال ہوئی, حضرت نے کہا کہ میں جنگ رکواؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. پھر ایک امن منصوبہ 20 نکات 21 نکات آیا, اس پہ اس کی اسلامی ممالک کے سربراہان سے ملاقات ہوئی. تازہ ترین یہ ہے کہ ایک بورڈ آف پیس, اس کے لیے تو دنیا بھر کے بہت سارے ممالک کو اس نے انوائٹ کیا کہ آپ اس کا حصہ بنیں, $1 ارب بھی دے دیں. اب تازہ ترین یہ ہے کہ پاکستان بھی اس کا حصہ بن گیا, پاکستان بن گیا, یو اے بن گیا, سعودی عرب بن گیا, کویت, ایجپٹ, مدستر کے بعد. تو اب ذرا یہاں سے بات شروع کرتے ہیں, پھر آگے بھی لے کے جاتے ہیں کہ اس بورڈ آف پیس کا حصہ بننے کا کیا مطلب ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس مزاج کا کیا مطلب ہے, پاکستان کے اس پہ کیا اثرات ہوں گے, سارا کچھ. عادل نجم صاحب کی بڑی گہری نظر ہے تمام تر چیزوں پہ, ذرا سادہ آسان الفاظ میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کیا ہے معاملات اور کیا نہیں. حضور السلام علیکم وسیم. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر.